بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اکرام کا ذکر ہو رہا تھا، آج ذکر کریں گے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت داؤد طائی اکابرین مشائخین میں سے تھے، پرہیزگاری میں آپ کا درجہ کمال رکھتے تھے اور ہر قسم کے علوم میں مکمل کامل حاصل تھا۔ 20 سال حضرت امام ابو حنیفہ کی شاگردی کی۔ حضرت فضیل اور ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا تھا۔ ابتدائی سے آپ کے دل میں خوف خدا غالب تھا اور ہمیشہ اہل دنیا سے بھاگتے تھے۔ آپ کی توبہ کا قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک نوحہ گر کی زبان سے ایک شعر سنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا چہرہ ہے جو خاک میں نہیں ملا اور وہ کون سی آنکھ ہے جو زمین میں دفن نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی آپ کے دل میں ایک خاص خوف اور درد پیدا ہوا اور بے قراری غالب ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ امام ابو حنیفہ کے پاس گئے۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا دل دنیا سے بیزار ہو گیا ہے اور ایک ایسی چیز مجھ میں پیدا ہو گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہوں مگر راہ نہیں پاتا۔ کسی کتاب میں اس کے معنی نظر نہیں آتے، کسی فتویٰ میں اس کا علاج نہیں پایا جاتا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم خلقت سے علیحدہ ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے دنیا سے منہ پھیر لیا اور ایک مکان میں موقف ہو گئے۔ ایک عرصہ کے بعد امام ابو حنیفہ ان کے پاس گئے اور فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں کہ تم گھر میں موقف ہو گئے اور کسی سے بات نہ کرو، بلکہ اہل دنیا میں بیٹھو، نامعلوم بات سن کر صبر کرو اور کچھ نہ کہو اور مسائل کو ان سے بہتر طور پر جانو۔ اس بات سے آپ بخوبی سمجھ گئے کہ جو کچھ استاد نے فرمایا۔ چنانچہ روزانہ امام کے درس پر جانا شروع کیا، مشائخین کی خدمت سے فائدہ اٹھایا، لیکن خود کچھ نہ کہتے تھے۔ جو کوئی کہتا صبر سے سنتے، جواب نہ دیتے۔ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے صبر نے مجھ کو 30 سال کا کام دیا۔ اس کے بعد اپنے پیر طریقت حضرت حبیب رائے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے اور مردانہ وار اس میں قدم رکھا۔ تمام کتابوں کو دریا بدھ کر کے گوش نشینی اختیار کر لی اور خلقت سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ 20 دینار آپ کو میراث میں پہنچے تھے، 20 سال تک اسی کو کھاتے رہے۔ بعد نے کہا کہ اصل بات تو ایثار کر دینا ہے، نہ کہ حفاظت سے رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں محض فراغت دل کے لیے اپنے پاس رکھتا ہوں کہ مرتے دم تک اس سے اپنا سامان کروں۔ ابو بکر عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں داؤد کے حجرے میں گیا تو دیکھا کہ خشک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دیے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں اس ٹکڑے کو کھانا چاہتا ہوں مگر معلوم نہیں یہ حلال ہے یا حرام۔ ایک اور شخص ایک دفعہ کا ذکر کرتا ہے کہ میں داؤد کے پاس گیا تو دیکھا پانی کا گڑھا دھوپ میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا پانی کو سائے میں کیوں نہیں رکھا؟ جواب دیا کہ جب میں نے پانی یہاں رکھا تو سایہ تھا، اب مجھ کو خدا سے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کے لیے آسائش کروں۔ آپ کا گھر بہت وسیع تھا، جب ایک پچھڑی خراب ہو جاتی تو دوسری میں قیام کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ گھر کی مرمت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں خدا سے عہد کر چکا ہوں کہ دنیا کو نہیں بناؤں گا۔ غرض اسی طرح سارا مکان گر گیا، صرف دہلیز باقی تھی۔ وفات کے وقت وہ دہلیز بھی گر گئی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے پاس جا کر کہا کہ آپ کے مکان کی چھت ٹوٹ گئی ہے، گر پڑے گی۔ فرمایا کہ 20 سال ہوئے میں نے چھت کو نہیں دیکھا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ خلقت سے کیوں نہیں ملتے؟ فرمایا اگر اپنے آپ سے فراغت ہو تو دوسروں کے پاس بیٹھو۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ آپ نے کہا اگر اپنے سے چھوٹے لوگوں کے پاس بیٹھوں تو وہ امر دین کا حکم نہ کریں گے، اگر اپنے سے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھوں تو وہ عیب نہ نکالیں گے اور مجھ کو میری نظر میں آراستہ ظاہر کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میں کسی مومن عورت کو فریب نہیں دینا چاہتا۔ پوچھا کہ کس طرح؟ فرمایا نکاح کے بعد اس عورت کا بار میری گردن پر ہوگا۔ ایک دفعہ چاندنی رات میں آپ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کر کے عالم مالکوت کے خیال میں ہو گئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ بے خود ہو کر گر پڑے۔ ہمسائے نے سمجھا شاید کوئی چور چھت پر چڑھ گیا ہے، تلوار لے کر جھپٹا، مگر نزدیک پہنچ کر دیکھا کہ داؤد ہے۔ پوچھا تم کو کس چیز نے گرایا؟ فرمایا خبر نہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کو نماز کے لیے دوڑ کے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا
ایسی کیا جلدی ہے؟ فرمایا کہ شہر کے دروازے پر لشکر موجود ہے اور میرا منتظر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون سا لشکر؟ فرمایا قبرستان کے مردے۔ نماز ختم کر کے سلام پھیرتے ہی آپ فوراً مسجد سے اس طرح نکل بھاگتے جیسے کسی سے ڈر کر پیچھا چھڑانا مقصود ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پسینہ بہہ رہا ہے۔ والدہ نے کہا گرمی زیادہ ہے، تم روزہ رکھتے ہو، اگر سایہ میں بیٹھو تو کیا حرج ہے؟ فرمایا مجھ کو خدا سے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خاطر آرام اٹھاؤں۔ کسی شخص نے آپ سے وصیت چاہی تو فرمایا دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت سے افطار کرو، محویت کو عید سمجھو اور آدمیوں سے اس طرح بھاگو جیسے درندوں سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ کسی شخص نے وصیت طلب کی تو فرمایا زبان کی حفاظت کرو۔ عرض کیا کچھ اور فرمائیے؟ فرمایا خلقت سے علیحدہ رہو، اگر ہو سکے تو بالکل ان سے قطع تعلق کر لو۔ عرض کیا کچھ اور فرمائیے؟ فرمایا کہ دنیا میں سلامتی ایمان کی کوشش کرو جیسا کہ دنیا کے لوگ دنیا کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور شخص وصیت کا طالب ہوا تو فرمایا دنیا کے لیے صرف اتنی کوشش کرو جو دنیا میں رہنے تک کام آئے، آخرت کے لیے اس قدر کوشش کرو جو آخرت میں ہمیشہ رہنے تک کام آئے۔ ایک اور شخص نے وصیت چاہی تو فرمایا کہ مردے تمہارے منتظر ہیں۔ ایک مرید سے فرمایا اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو رخصتی سلام کر، اگر کرامت کا طالب ہے تو آخرت پر تکبیر گئے، یعنی دونوں جہانوں سے بے نیاز ہو جا، تب تو حق تک پہنچ سکے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دفعہ آپ کو دیکھا اور فخر کیا کرتے تھے کہ میں نے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کو ذلیل و خوار سمجھنے والا شخص طائی سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حجام نے آپ کی حجامت بنائی تو اس کو 1 دینار دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسراف سے کام لیا ہے؟ فرمایا کہ جس میں مرمت نہیں اس کی عبادت بھی نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زمانہ میں تھے۔ اگر دونوں میں کسی مسئلہ پر اختلاف ہوتا تو وہ آپ کو حکم یعنی منصف مقرر کرتے، اور جب وہ دونوں عالم آپ کے پاس آتے تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پشت کر کے محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منہ کر کے بات کرتے۔ اگر امام محمد کا قول درست ہوتا تو فرماتے حقیقت یہ ہے کہ جو امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو یوسف کا قول درست ہوتا تو فرماتے کہ اصل مسئلہ یوں ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف کا نام نہ لیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دونوں عالم اور بزرگ آدمی ہیں، مگر امام ابو یوسف کی طرف آپ پشت کیوں کر لیتے ہیں اور ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت کی حالت میں علم حاصل کیا اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی عزت کا سبب سمجھا، کیونکہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سامعین منصب قضا پیش کیا گیا تو باوجود تازیانے کی سزا کھانے کے بھی انہوں نے اس منصب کو قبول نہ کیا، لیکن ابو یوسف نے قبول کر لیا۔ جو شخص اپنے استاد کے طریقے کے خلاف عمل کرے اس لیے ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ ایک دفعہ خلیفہ الرشید نے امام ابو یوسف سے درخواست کی کہ مجھ کو داؤد طائی کے پاس لے چلو۔ جب وہ خلیفہ کو لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے اجازت نہ دی، پھر آپ کی والدہ کی سفارش حاصل کی۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے دودھ کے صدقے میں تم ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست قبول کر لو۔ تب آپ نے فرمایا کہ الہی میں ظالم لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، مگر چونکہ تیرا حکم ہے کہ میری رضا ماں کی رضا میں مضمر ہے، اس لیے میں ماں کا حکم مانتا ہوں۔ تب آپ نے ان سے ملاقات کی۔ رخصت کے وقت ہارون نے اشرفیوں کی تھیلی نظر کی اور کہا کہ قبول فرمائے، مال حلال ہے۔ آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا مکان حلال طور پر فروخت کر دیا، میرے لیے کافی ہے، اور دعا کی ہے کہ جب یہ خرچ ہو جائے تو میری جان قبض کرے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں وفات کی شب داؤد طائی ساری رات نماز میں مشغول رہے، آخر ایک دفعہ سجدے میں گئے تو دیر تک سر نہ اٹھایا، حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا
بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، مگر جواب نہ ملا۔ جب میں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ وفات پا چکے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا، اس کو فرمایا کہ میں زندہ سے رہائی حاصل کر چکا ہوں۔ آپ کے وفات کے بعد غیب سے آواز آئی کہ داؤد طائی اپنے مقصد کو پہنچ گیا اور اللہ ان سے راضی ہوا۔